بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قصہ آدم علیہ السلام میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل کا۔ اسی سلسلے کی آخری ویڈیو میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا۔ معزز ناظرین، ابن سعد اور حاکم اور دوسرے محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بسبب ضعف کے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا تو کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا تھا اور دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرنا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبو مرکب کی، خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط مل کر بہشت کا کفن پہنایا۔ چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو واہنا کہتے ہیں، وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی۔ منا کی مسجد خیف میں دفن کیے گئے اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بغلی بنائی گئی تھی اور قبلہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک اوپر سے اونٹ کے کوہان کی شکل پر بنائی گئی تھی۔ ابو شیخ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ قیامت میں کسی جنتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر مبارک جدہ میں ہے اور آدم علیہ السلام کی قبر منا کی مسجد خیف میں ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ قصہ آدم علیہ السلام کا اختتام ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔